السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، اللہ جل وعلا کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، اسوہ رسول کے مبارک عنوان سے آج کی منعقدہ تقریب سعید ادارۃ المصطفیٰ حلقہ چیچہ وطنی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ لوگ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مفتی ظہیر الدین بابر صاحب زیدہ مجدہ اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ ساہیوال کے امیر حضرت علامہ مولانا ہاشم صاحب مصطفی زیدہ مجدہ اور دیگر عمائدین شہر، علماء، مشائخ، آپ سب لوگ، آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جو ہم سنیں قابل عمل چیزوں پر توفیق عمل ارزانی ہو، چونکہ اگر عمل نہیں ہے تو آپ جو مرضی سنتے رہیں، یہ کانوں کا تلذذ ہوگا۔ جب بھی کسی مجلس میں جائیں اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ مجھے توفیق دینا کہ خیر کو قبول کروں اور اس پر میرے لیے عمل کرنا آسان بھی فرما دینا۔ اور یہ چونکہ عنوان حضور کے اسوہ نور کا ہے، سیرت النبی کا ہے، اور کائنات میں جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں، میرے آقا کریم کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں، اور جس طرح حضور کا حلیہ محفوظ ہے، علماء نے اس پر بہت کام کیا، صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا اور ہمارے تک پہنچا، حتیٰ کہ حضور کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں سفید بالوں کی تعداد کتنی تھی یہ بھی ہمارے تک پہنچا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بکریوں کے نام بھی ہمارے تک پہنچے، حضور کی سواریوں کے اسماء ہمارے تک پہنچے، آقا کریم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور سیرت کا ایک ایک عنوان ہمارے تک پہنچا۔ لیکن میں آج اس نشست میں حضور کی سیرت کے 6 عنوان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ برجستگی میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی سیرت کے یہ نمایاں پہلو پہلی وحی کے نزول کے بعد رکھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کے مبارک اخلاق کریمانہ، حضور کی رویوں کا، حضور کی سیرت کا جمال، رویوں کی خوبصورتی اور حضور کی معاشرت کا خوبصورت رنگ آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں قرآن تو پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ تو حضور کا سینہ تھا جو اس کو سہار گیا، سبحان اللہ۔ لیکن وہ ایک کیفیت تھی جو حضور پر
قاری ہوئی اور آپ جب تشریف لائے واپس گھر تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے شال حضور کے کندھوں پر ڈال دی اور آقا کریم کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کچھ جملے حضور کی بارگاہ میں کہے، اور آج کی اس گفتگو کا سرنامہ وہی 6 جملے ہیں جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے برجستہ حضور کے سامنے کہے۔ اور برجستہ کسی کی سیرت کے عنوان کو بیان کرنا، وہ اس کی سیرت کے نمایاں پہلو ہو سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ فلاں شخص کیسا ہے تو سوچ کر کے بتائیں کہ ایسا ایسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے جلی اور واضح اس کے خط و خال نہیں ہے جو ڈھونڈنے پڑے ہیں۔ جو برجستہ کہے جائیں وہ ہی جو ہے وہ خط و خال واضح ہوتا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ کسی شخص کی سیرت کو اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ امین راز درون خانہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کسی کو جاننے والی اس کی اہلیہ ہوتی ہے، کیونکہ اصلی حالت جو ہے وہ بیوی کے سامنے ہوتی ہے، اور سیرت کہتے بھی کسی شخص کی اصلی حالت کو۔ قرآن مجید اٹھائیے، جب ساری رسیاں جادوگروں نے ڈال دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ارشاد ہوا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، تو انہوں نے عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا اور ساری رسیوں کو نگل گیا جو سانپ کی شکل میں متشکل ہو کے نظر آ رہی تھی۔ اب کہا کہ اب اس عصا کو جو اژدہا دکھائی دے رہا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اب اس کو پہلی حالت پہ لے آتے ہیں۔ تو کسی چیز کی اصلی حالت ہی سیرت کہلاتی ہے، اور اصلی حالت کھل کے گھر میں ہوتی ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ اس کی کاروباری مجبوری ہے یا اس کی اصلی حالت ہے۔ یہ بات بیوی بتائے گی کہ وہ یوں خوشگواری کا مزاج گھر بھی رکھتا ہے یا کاروباری مجبوری کے طور پہ دکان پر جب دکاندار بٹھاتا ہے اپنے بیٹے کو تو یہی سکھاتا ہے، بیٹے گاہک سے ہنس کے بولنا ہے۔ وہ جس طرح یہ کیمرہ مین آپ کو کہتا ہے کہ تصویر کھینچنے لگا ہوں ذرا تھوڑا سا مسکرائیے، تو وہ مسکرانا خلق نہیں ہوگا کہ یہ بڑا جو تصویر سے دیکھ کر آپ کا بڑا ہنس موقع ہے کہ ہم نے دیکھا کہ تصویر کھنچوانے سے قبل مسکرا رہا تھا۔ میاں یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تصویر کھنچوانے کی مجبوری ہو سکتی ہے، گاہک سے ہنس ہنس کے بولنا یہ سودا بیچنے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کے اپنے اہل خانہ سے جو کلام کیا جاتا ہے، جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ اصلی حالت ہوتی ہے۔ تو اگر سیرت کو سمجھنا ہے تو گھر سے سمجھو۔ اب ام المومنین سے جب حضور نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، تو انہوں نے حضور کے مبارک کندھوں پہ دوشے نور پہ چادر اڑا دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ یہ ام المومنین کے لفظ ہیں۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے اللہ اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا یہ نمایاں وصف جو ام المومنین بیان کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، رشتہ داروں کا رویہ اچھا ہو تو اس کے مقابلے میں رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا یہ بھی کمال نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے رویے کھردرے، نامناسب، تلخ، متعفن اور بدبودار ہوں، اور اس کے مقابلے کے اندر رویے سے خوشبو پھوٹ رہی ہو، تو یہ پیغمبروں کی زندگی ہی ہوا کرتی ہے۔
اب حضور کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا تھا نا ہنالک سائر الیوم لہذا جماعتنا تبا لک، کوہ صفا پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کی تھی، گڑھے کھودے تھے، کانٹے بچھائے تھے، اوجریاں ڈالی تھی، کیا کچھ نہیں کیا تھا رشتہ داروں نے، لیکن حضور جب فاتح بن کے آج مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکے، اور حضور کی بھی آرزو یہ تھی کہ مقابلہ کوئی نہ کرے، خون نہ بہے، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ خون نہ بہے۔ کچھ لوگوں کو تو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں نا، اللہ اکبر، لیکن حضور نے فرمایا کہ آگ جلاؤ، مختلف خیموں کے آگے آگ جلا دو، اور فرمایا تھوڑے فاصلے پہ خیمے لگاؤ، 10,000 لوگ اور خیمے تھوڑے فاصلے پہ لگائے اور آگے آگ جلا دی گئی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اور قریش مکہ سے کسی کو یہ منظر دکھائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اس وقت قریش کے سردار ابو سفیان تھے، بعد میں اللہ نے ان کو بھی ایمان کا نور نصیب فرمایا، تو ان کو لے کر کے آئے اور ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کیا جہاں سے یہ سارا منظر دکھائی دے رہا، اور حضور چاہ رہے تھے کہ یہ مرعوب ہو جائیں اور لڑائی کے لیے میدان میں آئے ہی نہ اور خون بہے ہی نہ، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس طرح صحابہ کو کہا کہ الاؤ روشن کرو آگ کے، اور لوگوں نے الاؤ روشن کر رکھے تھے، اور یہ اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے حضرت عباس نے دکھایا کہ یہ منظر دیکھو، تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ میرے حضور ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی، اس منظر کو دیکھ کے مرعوبیت پیدا ہوئی، کہا تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی، تو حضرت عباس نے کہا بولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے، نبوت کی شان ہے۔ اب حضور تشریف لائے تو ایک تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، باقی بغیر کسی مزاحمت کے مکہ فتح ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، اور یہ رشتہ دار، یہ قریش کے لوگ، برادری والے تھر تھر کانپ رہے تھے، انہیں لگتا تھا گردنیں کٹیں گے، اور اگر ہمیں بہت بھی معافی ملی تو اتنا ضرور ہوگا کہ شہر بدل کر دیا جائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، اور انہیں یہ تھا کہ چلو شہر بدل کر دیا جائے، گردنیں بچ جائیں، لیکن میرے حضور کے لب کھلے تو روشنی پھوٹی، خوشبو بھی پھوٹی، نور نکلا، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ تھا حضور کا سلوک۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، ایک دن حضور نے ان سے کعبۃ اللہ کی چابی طلب کی کہ دروازہ کھولو اور میں کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہ رہا ہوں، اس نے انکار کر دیا۔ آج حضور تشریف لائے، فرمایا این عثمان بن طلحہ، حاضر خدمت ہوا، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اسے تو چابی دوبارہ نہیں دی جائے گی، تو دیکھیے کس کے وقت جاگتے، ہر ایک منتظر تھا، سب کی آنکھیں سوالی تھی اور سب کی جھولیاں پھیلی تھیں، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے حضور یہ اعزاز اس کو بخش دیا جائے، لیکن حضور تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حاضر خدمت ہوا تو حضور نے وہ چابی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا قیامت تک تیرے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے۔ اور حضور کے انوار کو، کرم نوازیوں کے می کو برستا ہوا دیکھا تو کہا کہ میں تیری تک کے اداواں مرید ہوں، حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے 1450 سال ہونے کو ہیں، لیکن چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس۔ یہ تھا میرے حضور کا صلہ رحمی کا رنگ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آقا کی سیرت سیکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیجیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، یہ کیا کمال ہوا؟
وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، آپ 10 قدم پیچھے ہٹ گئے، آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کہا تم ہٹو جتنا ہٹو، ہم تمہیں پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، ایک دن تمہیں بھی جیت لیں گے محبت کے زور پہ۔ پیار کی بولی بولنا سیکھو، رویوں کی تلخی کے باوجود اپنے رویوں کو خراب نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی تلخ رویہ آپ کی طبیعت میں تلخی گھول جاتا ہے، کوئی کھردرا شخص آپ کو بھی کھردرا کرتا ہے، کوئی بدبودار اور متعفن شخص آپ کی طبیعت کے اندر بھی تعفن اور بدبو بھر دیتا ہے، لیکن جو خوشبوؤں کے سوداگر ہوں وہ بدبودار لوگوں سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ الاناء یترشع بما فی، برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے رویے تمہیں تلخ کر دیں اور کسی کے رویوں کی بدبو اور اس کا تعفن تمہارے رویوں سے چھلکنے لگے۔ نہیں، کسی کا رویہ کچھ بھی ہو، تم غلام ہو محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے 3 نصیحتیں کی: سل من قطعک، واعط من حرمک، واعف عن من ظلمک۔ یہ 3 نصیحتیں پلے باندھ لو، زندگی گزار دو ان پہ۔ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ۔ سل من قطعک، جو قطع کرے تو وصل کر۔ تو کینچی نہ بن، تو سوئی بن، سینے کا کام کر، کاٹنے کا کام نہ کر۔ سل من قطعک واعط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر دے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، تو میں کہوں گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، یہ شریعت بولتی ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو ناراض مجبور رشتہ دار کو دیا جائے۔ جو رشتہ دار جس کو شریکہ برادری کہتے ہیں، ہر وقت آپ کو گرانے کے چکر میں رہتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، ہر وقت آپ کی پگڑی اچھالنے کے چکر میں رہتا ہے، ذلیل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کبھی پھنس گیا اور مجبور ہو گیا۔ اب نفس کہتا ہے کہ سانپ کا پاؤں سر تلے آیا ہے، کچل دے، اس کی مدد کی جائے، سانپوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، اب اس کو صدقہ دو، اس میں تمہارا نفس شامل نہیں ہوگا۔ یہ افضل صدقہ قرار پائے، مجبور رشتہ دار کو جو دیا جائے گا یہ افضل صدقہ قرار پائے، کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہو سکتا، نفس سے لڑ کے اس کو دینا پڑے گا، نفس سے الجھ کے اس کو دینا پڑے گا۔ سل من قطعک واعط من حرمک، اور تیسری بات فرمائی واعف عن من ظلمک، جو تیرے سے زیادتی کرے معاف کر دے، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے کہی۔ حضور علیہ السلام تو یوں ہی فرما دیں، حضور تو مزاح میں بھی فرما دیں تو وہ بھی حق ہے، اور جس بات کو بیان کرنے سے قبل میرے حضور بھی قسم کریں سبحان اللہ، تو کوئی اہم شے ہے نا جس پہ اللہ کے محبوب بھی قسم کریں۔ اللہ اکبر۔ بات حضور کی پھر قسم بھی فرمائیں، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے، مزہ ہو جاوے دونا، باج ادا کلام رسیلے لگدا شیر الونا، دودھ اندر جے کھنڈ رلائیے، مزہ ہو جاوے دونا۔ بات حضور کی پھر حضور قسم کر کے کہیں، تو حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرے اور وہ آگے اسے معاف کر دے، میں قسم دیتا ہوں عزت کم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسی بات کر دیتا ہے، اس کی تلخی آپ کو سونے نہیں دیتی، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں، میں تھوڑا حکیم بھی ہوں، تو میں دوستوں کو نسخہ بتاتا ہوں کہ صاحب اگر آپ کو کوئی بہت تکلیف دے کے چلا گیا ہے اور آپ کو وہ تکلیف سونے نہیں دے رہی، تو ایک دم پھر اٹھ کے بیٹھ جائیں، کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف، جا تجھے معاف کیا، 5-6 مرتبہ کہیں، آپ آرام سے سوئیں گے، وہ سوئے نہ سوئے آپ سوئیں گے۔ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی، تو تم بے چین نہیں ہوگے، تم چین کی نیند سو گے۔ اس لیے معاف کرنے کا مزاج۔ تو کہا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔
تو کہا انک لتصل الرحم، اللہ اکبر۔ دوسرا بس حضور کو ام المومنین نے بیان کیا، وتصدق الحدیث، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے، اور جو سچ بولتا ہے رب اس کی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر۔ سچا آدمی کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ جھوٹ سے، مکر سے، فریب سے کوئی شخص دھوکہ دینے میں، کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جائے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور سچ بول کے اگر کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑے، دل قرار پاتا ہے۔ تو اپنی طبیعتوں میں سچائی کو داخل کرو، کیونکہ ہم صادق اور امین نبی کی امتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلتم و مجبنتم، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ ایسے کود جاتا ہے، اور جب اولاد ہوتی ہے تو بندہ پھر کہتا ہے یار کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو یوں شاخ خرچیاں کرتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو کہتا ہے یار سیونگ بھی کرنی ہے۔ تو اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا، مبخلتن و مجبنتن، تھوڑا تھوڑا بخیل بھی اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتے۔ تو کہا مومن ہوتا سخی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے۔ فطرتاً مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ کمزوری بھی دکھا جائے۔ تیسری بات حضور سے پوچھی گئی، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دن صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ کبیرہ گناہ صغیرہ کے مقابلے میں بڑا ہے، اور کبیرہ میں بھی جو کبیرہ ہے اکبر الکبائر۔ تو صحابہ نے عرض کی بلا کیوں حضور آپ ارشاد فرمائیے؟ ارشاد کیا الاشراک باللہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وجلس وکان متقیا۔ حضور یہ بیان کر رہے تھے اور ٹیک لگائے بیٹھے، اور پھر بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تکیہ چھوڑ کے حضور بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ اور صحابی کہتے ہیں راوی کہ اتنی بار حضور یہ کہہ رہے تھے، اتنی بار اس لفظ کا تکرار کر رہے تھے کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور خاموشی اختیار فرمائیں، حضور سکوت اختیار کر لیں۔ حضور بار بار کہہ رہے تھے، امت کے لیے شفقت حضور کے سینے میں اتنی تھی کہ حضور بار بار کہتے تھے جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ جس امت کا پیغمبر جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہو، وہ امت کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ کیسے جھوٹ بول سکتے؟ لیکن ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے بک جاتا ہے؟ نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کچھ نہیں بنتا۔ سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، سچ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ ایک سچ اگر زندگی میں داخل ہو گیا، ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، سوائے دو ایک مقامات سے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تیرے بارے یار بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ اس کو کہیں وہ تیرے بارے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے۔ جھوٹ اتنا مکروہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن یہ دو آدمیوں کو جوڑنا یہ اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت دی گئی۔ لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، ہمارا دین جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے، جھوٹ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی گئی، حضور نے ٹیک چھوڑ دی۔ لیکن دو آدمیوں کو جوڑنا اتنا اہم ہے کہ یہاں اس کی بھی اجازت دی گئی۔ جہاں دو آدمیوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی گئی، ہم دو آدمیوں کو توڑنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اب دیکھیے ہم کھڑے کہاں۔ ہمارے دین نے دو آدمیوں کے جوڑنے کے لیے اس عمل کی، اس فعل کی اجازت دی، لیکن ہم دو کو توڑنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہا کہ اس نے یہ کہا، اس نے ایک نے کہا اس کو یہ کہا، حالانکہ یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ تو یہ ہے ہمارے رویے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں برستی؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو ملک میں چل رہا ہے،
یہ میں کل بھی جمعۃ المبارک میں، کل یا پرسوں تھا، کل جمعہ تھا نا، تو میں نے کہا تھا کئی رنگوں کی مارشل لائیں آ جائیں، کئی رنگوں کی جمہوریت آ جائیں، آپ کہیں سے کوئی نظام لے کر آئے، تمہارے دردوں کا مداوا نہیں، ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا جب ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، 2 نمبر مال بیچنے سے باز ہی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کے درد کا میرے درد کا کوئی مداوا نہیں۔ لیکن اگر ہم سچائی کو شعار بنا لیتے ہیں، اگر ہم دیانت کو شعار بنا لیتے ہیں، اوپر سے بھی رحمتیں اترے گی، نیچے سے بھی رحمتیں نہ اتریں۔ اور اگر ہمارا شعار یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ مفسرین فرماتے ہیں اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں، نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں۔ اوپر کا عذاب کیا ہے کہ آسمان سے بے موسمی بارشیں ہوں، نیچے کا عذاب کیا ہے کہ زمین بنجر ہو جائے، فصل لینا چھوڑ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل اور ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہارے ماتحت خائن ہیں، تمہاری اولادیں نافرمان ہو، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور اوپر کا عذاب تمہارے اوپر جو مسلط کیے گئے حکمران وہ نااہل ہیں۔ کیا ہم ان عذابوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو اپنے اندر اتر کے دیکھیں۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، سادہ سی بات ہے، یہ میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے بہت لوگ بیٹھے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن یہ سارا چیچا وطنی تو نہیں ہے کہ 2-3 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے۔ اگر 4000 5000 2000 جتنے بھی لوگ آپ تشریف فرما ہیں اتنے آ بھی گئے ہیں تو وہ 1% بھی نہیں بن رہا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اگر یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ کل سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کا شہر بدلا ہوا ہوگا۔ لیکن ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، لیکن ہم تقریروں کا چسکا لیتے ہیں، تلذذ کے لیے تقریریں سنتے ہیں۔ جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں اتنی کبھی پہلے ہوئی تھی؟ ایک دن میں کتنے کتنے جلسے روز ہو رہے ہیں، یوٹیوب اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں، چینلوں پر روزانہ درس قرآن، درس حدیث، بڑے بڑے درس تصوف ہو رہے ہیں۔ لیکن اقبال نے کہا تھا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ زندگیاں گزر گئی، 70 سال عمر بیت گئی، لیکن ہم جھوٹ کے خوگر ہیں، سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے، جلسے بھی پڑھتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، طواف بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، لیکن کریں گے ہم وہی جو ہم چاہیں گے۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب بندہ خود نہیں بدلنا چاہتا اللہ نہیں بدلتا، اور جب بندہ خود ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا بندہ میری طرف 1 قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں۔ اگر وہ چل کر آیا طے تو ہر والا میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود بدلنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ لاکھوں نہیں ہیں، چند ہزار ہوں گے، اور یہ لاکھوں کا شہر ہے۔ اتنے لوگ اگر فیصلہ کر لیں کل سے 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے، کل سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، لیجیے آپ کا شہر کل ہی بدل گیا۔ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تحیت المسلم، جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ضمانت دیتے ہیں اس کو کہ میری جانب سے بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ السلام علیکم، میری طرف سے تیرا مال، تیری جان، تیری اولاد، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جا۔ اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی اگر تیرے یہ جذبات ہیں تو لے پھر میری جانب سے تو بے فکر ہو جا، وعلیکم السلام، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب تم ایک دوسرے کو ضمانت دو، میں اگر یہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں آپ کو کہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم، اور آپ مجھے کہہ دیں تو آپ کیسے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہارون الرشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا اور وہ آتے ہی کہتا السلام علیکم۔ ہارون الرشید نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا اس کی آخری خواہش تھی، اس کو پھانسی دینے لگے تھے، اس کی آخری خواہش تھی کہ میں بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں، تو آخری خواہش پوری کر دی گئی۔ تو بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو پھانسی دو۔ جلاد جب لے جانے لگے تو اس نے جلادوں کو کہا کہ تم مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔
کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے امان دی. کہا بادشاہ نے کب امان دی ہے؟ کہا بادشاہ نے کہا نہیں وعلیکم السلام. تو جب یہ کہہ دیا تو کیسے وہ مجھے قتل کر سکتے؟ تو ہارون رشید ہنسنے لگا. کہا بات تو اس نے ٹھیک کی. تو جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم اور بعد میں انگلیاں گنے تو وہ بھی پوریاں نہ، تو صاحب کہ ہم سلام نہیں کہہ رہے، ہم دھوکہ کر رہے ہیں، ہم فراڈ کر رہے ہیں. السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بھائی میری جانب سے تو بے فکر ہو جائے. اور وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، میری جانب سے تو بے فکر ہو جائے. اور میرے حضور نے فرمایا سلامتی پھیلاؤ، افشوا السلام. جب سلامتی پھیلے گی کتنا صالح معاشرہ پیدا ہوگا.